السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے دوسرے روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی آج کے اس روزے کو قبول فرما اور ہم تمام کو عبادات کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام کو روزے کی لذت نصیب فرما اور ہم تمام کو برائیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی حکمت بندے کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک صاف ہو کر پہنچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے مقبول بن جائیں، ان کے اندر تقوی اور طہارت کی دولت پیدا ہو جائے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اس کا راز خود ارشاد فرماتا ہے: لعلکم تتقون، یعنی تم ان روزوں کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جو لوگ روزہ رکھ کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور بچنے میں کوششیں کرتے ہیں، ضرور بھی ضرور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے روزے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ روزہ رکھ کر بھی گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ روزے کا اصل مقصد ہی انسان کے اندر بیداری پیدا ہو جائے، انسان کے اندر تقوی و طہارت پیدا ہو جائے، انسان کے اندر خدا کی محبت پیدا ہو جائے، انسان کے اندر برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ جس بندے کے دل میں برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے جو بندہ روک لیتا ہے، کوششیں اگر کوئی کرتا ہے، تو وہ لائق مبارکباد ہیں کہ اس نے اپنے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، گناہ انسان سے ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد
توبہ کرے، کیونکہ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک گناہ نہ کرنا یہ فرشتوں کا کام ہے۔ فرشتوں کا معاملہ ابتدا سے لے کر انتہا تک گناہ سے محفوظ رہ جانا، گناہ نہ کرنا، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے۔ یہ فرشتوں سے پیدائش سے لے کر اخیر تک ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری قسم جو ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا رہنا، ابتدا سے لے کر انتہا تک گناہوں میں مبتلا رہنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور تیسرا کام گناہ کرنا اور اس کے بعد پھر توبہ کرنا، یہ اولاد آدم کا کام ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، مکمل طور پر گناہ سے محفوظ، ابتدا سے لے کر انتہا تک کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں، یہ جو ہے نہ گناہ، نہ لغزش، نہ کسی قسم کی کوئی چیز، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا معاملہ ابتدا سے لے کر انتہا تک گناہوں میں مبتلا رہنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور پھر گناہ کرنا، اس کے بعد پھر توبہ کرنا، یہ اولاد آدم کا کام ہے۔ تو اس لیے ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ الہی تو ہمیں معاف کر دے، تو ہماری بخشش کر دے، ہم سے گناہ ہوا یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اس لیے انسان وہی لائق احترام ہے جو اپنی حقیقت کو پہچانے، جو گناہ کے بعد توبہ کی طرف رجوع ہو۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہم اگر کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی چاہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت چاہیں کہ الہی تو ہمیں بخش دے۔ کیونکہ بندے کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، جب بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پیدا ہونے والا یہ احساس من جانب اللہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو اور توبہ کرے کہ الہی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، تو مجھے معاف فرما دے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے گناہوں پر معافی مانگے، جو اپنے گناہوں پر معافی چاہے۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہم رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، ہماری سوچ و فکر میں بھی گناہ نہ آئے، اس بات کی آپ کوشش کریں، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، کسی قسم کی برائی نہ ہو، ہم اس بات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس بات کی کوشش کریں گے تو ضرور بے ضرور رحمت خداوندی ہمیں نصیب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہم پر ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اگر بندے پر ہو جائے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات پر جتنا بھی سجدہ شکر ادا کرے وہ بہت ہی کم ہے۔ تو اس لیے کہ جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، روزے اور رمضان کا ادب و احترام کریں، رمضان شریف کا ادب و احترام کریں، روزے کا ادب و احترام کریں، روزے کی حالت میں کوئی غیر غلط کام ہرگز نہ ہونے دیں، روزے کی حالت میں کوئی برائی ہرگز نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو روک لیں، فوراً روک لیں۔ اگر کوئی ایسا گناہ کا موقع آ جائے تو فوراً آپ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں
یہ خیال و تصور لائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور رب تبارک و تعالی کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے. اگر یہ خیال آپ کے اندر پختہ ہو جاتا ہے، رب کے دیکھنے کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو دوستو اور بزرگوں، گناہ سے آپ بآسانی بچ سکتے ہیں. احساس پیدا ہونا ضروری ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس بات کا احساس رہے. کب؟ جب گناہ کا کوئی موقع آئے تو اس وقت آپ کے اندر یہ احساس ہو، یہ خیال ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں. اس بات کا آپ احساس کیجیے، کیونکہ روزے دار کی ایک ایک حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. ایک ایک اس روزے دار کی ایک ایک کام اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. تو روزہ دار اپنے کاموں میں غلط کاموں کو ہرگز شامل کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے کاموں کو پاک صاف رکھے، اپنے کاموں کو بہتر سے بہتر بنائے رکھے، اس واسطے کہ آپ کا سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اگر آپ آرام بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ روزے دار کی منہ سے جو بو نکلتی ہے، اس بو کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ مرتبہ اور مقام رکھتی ہے. تو دوستو اور بزرگوں، روزے دار کی فضیلت، جس بستر پر روزے دار سوتا ہے وہ بستر روزے دار کے حق میں دعائیں کرتا ہے کہ الہی اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے. کتنے خوش نصیب ہیں روزے دار کے روزے دار جب بستر پر سوتا ہے تو وہ بستر روزے دار کے لیے دعائیں دیتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے دوستو اور بزرگوں؟ کہ بستر انسان کے حق میں دعائیں کرے، بستر انسان کے حق میں دعائیں دے، یہ جو ہے یہ نیک بختی اور خوش بختی کی علامت ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو برائیوں سے، خاص کر رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بچائیں. پھر دعائیں بھی کریں کہ الہی جس طرح تو نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح تو میری گناہوں سے بھی حفاظت فرما. اگر اس طرح آپ دعائیں کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد، کوشش کرتے ہوئے، دیکھیے کوشش کرتے ہوئے آپ جو دعا کریں گے وہ جلد از جلد قبولیت کا مقام حاصل کر سکتی ہے، اگر آپ کوشش کرتے ہوئے دعائیں کریں گے. اس لیے آپ کی دعائیں کوشش کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر جب آپ کوشش کے ساتھ دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. آپ کے اندر اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ آپ گناہ سامنے دیکھتے ہوئے یا گناہ کا موقع دیکھتے ہوئے، گناہ کا موقع پاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو آپ بالکل اسی طرح جس طرح ایک ہاتھ آگ سے دور رہتا ہے، آگ دیکھ کر جس طرح ایک بدن آگ سے دور ہٹ جاتا ہے، اسی طرح آپ بھی گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے. لیکن شرط آپ کوشش کے ساتھ دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے روزوں کو قبول فرما، ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.